السلام علیکم ناظرین، جیو پاکستان چینل کے ساتھ آپ کا میزبان سالک مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو صحت مند اور سلامت ہی رکھے، آپ خوش و خرم رہیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے آپ کی پسندیدہ اور اسکرین پر چھائی ہوئی اداکارہ سحر خان کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس کی۔ ان کی زندگی کا جو سب سے برا ترین دن تھا، انہوں نے خود بتایا کہ وہ نہیں چاہتی کہ ویسا دن کبھی دوبارہ آئے، ویسا سورج اللہ کرے دوبارہ طلوع نہ ہو ان کی زندگی میں، کیونکہ وہ دن وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ وہ جب بھی یاد کرتی ہیں رو پڑتی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا وہ کیسے ان یادوں کو اپنے آنکھوں سے ہٹائیں، کیونکہ وہ سب سے برا دن تھا۔ کاش وہ دن زندگی میں نہ آیا ہوتا، کاش اس دن انہوں نے وہ غلط فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ ان کی وہ غلطی آج بھی ان کو ستاتی ہے، لیکن وہ کیا کر سکتی ہیں، جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب اس کو وہ واپس نہیں لا سکتے، بیتا وقت واپس نہیں آ سکتا، گزرا وقت کبھی اب دوبارہ سامنے نہیں آئے گا۔ جو سب سے بڑا سانحہ ان کی زندگی میں ہوا وہ ان کے چھوٹے بھائی کی موت کا واقعہ تھا، جب وہ اس کی زندگی نہیں بچا پائیں۔ وہ شوگر کا مریض تو ضرور تھا، لیکن کراچی کے جس اسپتال میں اس کا علاج ہوا، اس اسپتال سے سحر خان کو بہت شکایات ہیں۔ دارالصحت اسپتال کے بارے میں وہ ذکر کرتی ہیں، نام لیتی ہیں، کھل کر کہتی ہیں کہ وہاں میرے بھائی کا کیس خراب ہوا۔ بہرحال وہ اپنے بھائی کو یاد کرتی ہیں کہ وہ کاش اس دن اس کے پاس رک جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ وہ مبین کے آخری سانسیں تھیں۔ مجھے کیا پتا تھا، جب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رات کو مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس بیٹھو بیٹھو رک جاؤ، تو میں شاید بیٹھ جاتی تو اچھا ہوتا، لیکن اسے جانا تھا، وہ چلی گئی اور چلا گیا، اور مجھے جو ہے وہ بڑا افسوس ہے۔ اس دن میں شوٹنگ سے بہت تھکی ہوئی آئی تھی، ہمارا سامری کا پروجیکٹ چل رہا تھا، شوٹنگ بہت تھکا دینے والی ہوتی تھی، میں اس کے پاس زیادہ بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ وہ آخری دنوں میں مجھے بہت یاد بھی کرتا تھا، میں اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں دے سکی، یہ شکوہ مجھے ہمیشہ اپنے آپ سے رہے گا۔ بہرحال اب اس بات پر اطمینان ہوتا ہے سوچ کے، اس بات پہ سکون اور صبر کر لیتی ہوں کہ وہ بہت اچھی جگہ پر ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، کام میں لگ جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن امی پہ جو بیتی ہے، ظاہر ہے کہ بیٹیوں کے بعد ان کو بیٹا بڑی منتوں سے دعاؤں سے ملا تھا، خاندان والے بھی اس پہ بات کرتے تھے، ان کو نظر لگ گئی شاید۔ بہرحال ہماری زندگی کا وہ بہت بڑا سانحہ تھا، اور میں نہیں چاہتی کہ ایسا دن دوبارہ طلوع ہو۔ مبین ہم سے بچھڑ گیا اور ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا۔ اب باقی ہم سب رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کو وقت دیں، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس وقت ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بعد میں یہ کام کر لیں گے، وہ بعد میں پھر آتی ہے وہ بات نہیں۔ اس طرح کے ریگریٹس ہیں سحر خان کی زندگی میں، اور سحر خان کو یہ دکھ ہے کہ انہوں نے بہت بڑا سرمایہ اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ اپنے بھائی کے پاس زیادہ وقت گزار لیتی تو اچھا تھا، لیکن شاید یہ قدرت کو منظور نہیں تھی۔ دوستو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ سحر خان 29 مئی کو ہر سال اپنی سالگرہ مناتی ہیں، اور وہ اسلام آباد میں پیدا ہوئی تھیں، لیکن کراچی یونیورسٹی میں انہوں نے بیچلرس کی ڈگری حاصل کی۔ وہ ایک بہترین اداکارہ اور ماڈل کے طور پر آپ کے سامنے آئی ہیں۔ 2018 سے انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سانوری 2018 میں ہی ان کا ڈرامہ تھا، جہاں سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ پھر فاسق، رنگ محل 2021 میں آئے، اور پھر انہوں نے جو رومانٹک کامیڈی رول کیا تھا فیری ٹیل 2023 میں، اس نے انہیں ایک بڑے پیمانے پر پہچان دی۔ اور پھر ہم ایوارڈ، اور پھر تن من نیل و نیل ان کا ایک سپر ہٹ ڈرامہ ہے، جو بہت ہی بامقصد ڈرامہ ہے۔ اس بارے میں سلطانہ صدیقی نے خود بھی بتایا کہ انہوں نے کیوں بنایا تھا اس ڈرامے کو۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے گا، اور اگر دیکھ چکے ہیں تو یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنا ضرور خیالات اور تاثرات کا اظہار کیجیے گا۔ اسی طرح عشق دی چاشنی ان کا ڈرامہ جو ہے وہ چل رہا ہے 2025 میں، رمضان میں آپ نے دیکھا ہے، اس کا بہت ہی مزیدار لائٹ فیملی انٹرٹینمنٹ ڈرامہ بنایا ہے اور بہت اچھا رہا۔ تو اس طرح کے ڈرامے سحر خان کے پروجیکٹس آپ کے سامنے آ چکے ہیں،
اور وہ اچھا کام کر رہی ہیں۔ وہ علی عباس کے ساتھ بھی نقاب زن میں کام کر چکی ہیں، ہاجرہ جامین کے ساتھ، علی انصاری کے ساتھ، صبور علی کے ساتھ، تو انہیں ایک اچھا ایکسپوجر مل چکا ہے۔ انہوں نے ہر جگہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے اور بہت عمدہ اداکاری کرتی ہیں، اس لیے ان کو جو ہے وہ اب مختلف میڈیا ہاؤسز اور پروڈکشن ٹیمز جو ہیں وہ ہر پروجیکٹ میں سائن کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہیں۔ 2018 میں سانبری میں انہوں نے شمع کا کردار ادا کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے تو شمع کے کردار سے ہی آگے بڑھی۔ پھر 2019 میں حقیقت میں انہوں نے رجا کا کردار کیا، 2019 میں نقاب زن میں انہوں نے فاریہ کا، 2020 میں اگر چپ ہوں تو وہ سہرش کے روپ میں آپ کے سامنے آئی تھیں، 2020 میں دکھاوا میں انہوں نے صبا کا کردار ادا کیا، 2020 میں آپ نے مشک دامن میں انہیں روشنی کے کردار میں دیکھا، پھر فاسق میں آپ نے انہیں فاطمہ کے روپ میں دیکھا، 2021 میں ہی دکھاوا سیزن 2 میں وہ فریال بن کر آپ کے سامنے آئیں، پھر رنگ محل میں ماہپارہ کا کردار ملا، زخم میں عریش کے روپ میں سامنے آئیں، اور فرق میں عرصہ حسن کا کردار انہوں نے نبھایا، فیری ٹیل میں انہوں نے امید پاشا، اور فیری ٹیل 2 میں پھر امید پاشا کے ہی شاندار کردار کو نبھایا، جفا میں وہ اندلیب دیبو نمیر کا کردار میں ایک اچھے کردار میں آپ کے سامنے آئی، تن من نیل و نیل میں ربیہ رابی ارم کا کردار ان کا جو ہے وہ امر ہو گیا ہے، ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اسی طرح عشق دی چاشنی میں رکشی بٹ کا کردار بہت ہی پسند کیا جا رہا ہے اور اس میں انہوں نے کمال اداکاری کر دی ہے۔ 2021 میں انہوں نے تیری میری کہانی میں زارا کا کردار ادا کیا تھا، یہ ایک ٹیلی فلم تھی، اور پھر ایک اور ٹیلی فلم 2024 میں جوڑی بن گئی میں انہوں نے محروف کا کردار ادا کیا۔ 2024 میں انہیں ہم ایوارڈز میں بیسٹ ایکٹریس، بیسٹ آن اسکرین کپل ود حمزہ سہیل فیری ٹیل کے لیے نامینیٹ کیا گیا تھا، اور وہ ایوارڈ انہوں نے جیتا۔ یہ ان کے کیریئر کی بڑی کامیابی تھی، اور یہاں سے وہ کیریئر میں آگے ہی بڑھ رہی ہیں، پیچھے نہیں جا رہی ہیں، اور ان کے فینس بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے۔ وہ بہت ہی کھل کر اداکاری کرتی ہیں، اور وہ سیٹ پر بھی لوگ ان سے محتاط رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی کیا بات کر دے گی، تو وہ بڑی الرٹ رہتی ہیں اور بڑی ویجیلنٹ ہیں، اور اپنی کرداروں میں بڑی محنت کر رہی ہیں۔ آپ ان کے بارے میں جو بھی خیالات رکھتے ہوں، جو بھی ہم سے شیئر کرنا چاہیں، کمنٹ باکس میں آ کے ضرور شیئر کیجیے گا، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔